صدقۃ الفطر یا فطرانہ یا زکوٰۃ الفطر یا زکوٰۃ رمضان، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ نے یہ فرض قرار دیا ہے امت کے اوپر۔ اس کا ایک فائدہ نبی علیہ السلام نے یہ بتایا جو بظاہر ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے طہرۃ للصائم من الرغو والرفث۔ روزے کے دوران اگر کسی مسلمان سے کوئی لغو، کوئی فضول، کوئی بے مقصد بات ہو گئی ہے، یہ صدقہ فطرانہ دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ معاف کر کے روزے کا پورا ثواب ادا کر۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر والرفث، اور اگر کسی مسلمان نے غیر کی بچی کی طرف، عورت کی طرف اس نے ایسے کر کے دیکھ لیا ہے، اب چونکہ یہ بھی گناہ ہے، جان بوجھ کے دیکھنا، ایک دفعہ بھی دیکھنا گناہ ہے، نظر پڑ جائے تو فوری ایسے کر لے، یہ معاف ہے، لیکن پتہ چلے کہ ایک عورت آلی، اچھا میں ایک بار ہی دیکھ لواں، یہ حرام ہے، جان بوجھ کے ایک دفعہ بھی دیکھنا حرام ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا فطرانہ ادا کرنے سے یہ جو گناہ ہے نا کہ کسی کی عورت کو دیکھا ہے، کوئی ایسی اس سے بات ہو گئی ہے کہ عام طور پہ دکانوں پہ ہم سے ہو جاتا ہے، ہم بار بار دیکھنا پڑتا ہے کئی دفعہ، وہ گناہ اللہ معاف کر کے روزے کا پورا ثواب عطا کرے گا۔ یہ صدقہ فطر جو ہے یہ دینا کب ہے اور کس کو دینا ہے، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے خود فرمایا۔ آپ نے فرمایا وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينَ، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان لفظ غور سرنا، مسلمان وہ لوگ جن کے بیچارے خرچے نہیں پورے ہوتے، یہ تم ان کو دینا ہے، تم نے اس کو، یعنی زکوٰۃ کی طرح نہیں کرنا۔ ہمارے ہاں کئی علماء آتے ہیں جی جنہ زکوٰۃ ہے، جنوں زکوٰۃ لگ دی انہوں نہیں، کائنات کے امام نے فرمایا طعمۃ للمساکین، بس صرف مسکینوں کا یہ ہے، اس کے علاوہ یہ کسی کا حق نہیں ہے۔ یہ دینا کتنا ہے، یہ عرب کے لوگ جو تھے نبی علیہ السلام کے دور میں ایک نا بالٹی ہوتی تھی، بالٹی، اس کو کہتے ہیں سو، صاد الف عین سو۔ آپ نے فرمایا ایک مسلمان کی طرف سے تم نے ایک وہ بالٹی جو ہے نا وہ دینی ہے، اور وہ 5 چیزیں ہیں، گندم، جو، کھجور، کشمش کا مطلب ہوتا ہے میوے، اور پنیر مطلب کھویا۔ ان میں سے کوئی بھی چیز ایک مسلمان کی طرف سے دینی ہے، چاہے وہ بڈھا ہے، بچہ ہے، روزے رکھے ہیں، نہیں روزے رکھے اس نے، بے شک دودھ پیتا بچہ کیوں نہیں ہے، یہ آپ نے اس کی طرف سے یہ دینا ہے۔ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے تک یہ آخری وقت ہے، اس سے پہلے آپ کی مرضی ہے، آپ آج دے دیں، 10 روزے پہلے دے دیں، 5 روزے پہلے، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ اس میں کئی ہمارے ہمیں دیکھیں نا، میں کئی دفعہ کہتا ہوں لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں، اپنے پاس سے پتہ نہیں کیا جرت ہے مسئلہ بنا لیتے ہیں فٹافٹ، جھوٹو اے 3 کو دن پہلا دے دوے تے ٹھیک ہے، اور 3 دن کس نے کہا ہے؟ اور میرے نبی نے کہا ہے، محمد رسول اللہ نے کہا ہے۔ جب انہوں نے نہیں کہا تو تم ہوتے ہو کون کہنے والے؟ اس لیے اس کا آخری عید کی نماز سے پہلے گھر میں کوئی بچہ بھی پیدا ہوا ہے، یہ اس کی طرف سے، گھر میں غلام ہیں، اس دور میں چونکہ غلام لونڈیاں ہوتے تھے تو ان کی طرف سے بھی ہے۔ کسی نے روزے رکھے ہیں، نہیں رکھے، بیمار ہے، کوئی سفر پہ ہے، کسی جگہ گیا ہے، گھر کا جو بڑا ہے، ایک خاندان کا جو بڑا ہے، یہ اس نے دینے ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا یہ ہوتا کتنا ہے، وہ جو ایک ٹوپا ہوتا تھا نا، وہ سوا جسے کہتے ہیں، یہ اس کے اندر چھوٹے وٹے جو تھے نا، یعنی چھوٹے اس کے جی میں بڑا کلو دا ہوندہ ہے، لیٹر دا ہوندہ ہے، تو جی میں آدھا دپا دے نہیں ہوندے نال پوے چھوٹے، اس کو کہتے ہیں ریتل۔ 5 ریتل اور سلس ریتل اس کے اندر وہ آتے تھے، چیزیں آتی تھی، اور ایک ریتل ہوتا ہے 6 چھٹانک 3 تولے 9 مش، 6 چھٹانک 3 تولے 9 مش۔ اس کو 5 صحیح ایک بڑا 3 سے ضرب دیں تو یہ پرانے بن جائیں گے 2 سیر 4 چھٹاکیں، اور نویں آج کل جو ہیں
وہ بنیں گے 2 کلو 100 گرام. یہ عید کی نماز سے پہلے دینا ہے. یہ 5 چیزیں دینی ہیں. یہاں میں ایک اور بات کرنی ہے کہ کئی دفعہ نا مسئلہ بیان کرنے والے لوگ آتے ہیں تو حدیث کے اندر ایک لفظ ہے کہ ہم تو عام دیتے تھے. تو عام کا مطلب انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ کھانا پینا, کھانے پانی کی چیزیں. اب ایک چھوٹا بچہ جو کھاتا ہے اس نے پھر وہ دینا ہے نا. اس نے وہ ماں کا دودھ پیتا ہے تو وہ کیا دے. ایک بندہ برگر کھاتا ہے سارا دن, اگے پیچھے برگر کھاتا ہے, اور چیزیں کھاتا ہے, فلانے چیز کھاتا ہے, فلانے کا, تو وہ کیا دے. حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ طعام ہمارا ہوتا ہی یہ 5 چیزیں تھیں جس کو ہم طعام کہتے تھے. گندم, جو, کھجور, پنیر اور یہ کھویا جو ہے نا, کشمش. یہ ان چیزوں میں سے کوئی ایک بھی جو ہے مسلمان وہ دے سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے. اللہ ہمارے روزوں کو مکمل کرے, ہمیں پورا ثواب دے اور ہمارے گناہ معاف کرے. صلی اللہ علیہ وسلم.